السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج سے ایک پروگرام شروع کر رہا ہوں میں۔ ایک کتاب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، فضائل اعمال۔ آج بر صغیر پاک و ہند میں اس کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس کتاب کی پڑھ کے لوگوں کو تعلیم مساجد کے اندر دیتے ہیں۔ میرا اس کتاب سے کوئی اختلاف نہیں ہے جس کے اندر اگر قرآن و حدیث صحیح احادیث موجود ہیں۔ کوئی بھی مسلک ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، اگر وہ قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اس کتاب کے اندر، فضائل اعمال کے اندر، کچھ ایسے نکات اور پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے بھولے بھالے مسلمان جو آج اسلام کے نام پر مس گائیڈ ہو رہے ہیں، جو آج دین سے محبت تو بہت رکھتے ہیں، لیکن دین سے محبت کے رکھنے کے بعد وہ کیا ہو رہے ہیں کہ ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے قرآن و حدیث کے نام پر۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، فضائل اعمال اس کتاب کا نام ہے، اور جناب مکتبۃ الایمان کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ یوسف مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور سے۔ اس کا صفحہ نمبر 58 ہے، صفحہ نمبر 58، 58 پیج ہے۔ اس میں ایک حدیث بیان کی ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس حدیث کے اندر میں مختصر خلاصہ بتا رہا ہوں۔ آپ کو میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا ہے اور پیج نمبر بھی بتا دیا ہے، حدیث آپ پوری خود پڑھ لیجئے گا۔ میں خلاصہ اس حدیث کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تو ایک انصاری اور ایک مہاجر تھا، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوکیداری کی ذمہ داری دی کہ تم دونوں نے چوکیداری کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، پہرے کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ یہ دونوں احباب، انہوں نے کہا کہ جناب ہم رات کو آدھے حصے میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک حصے کے اندر انصار پہرا دے گا اور دوسرے حصے میں مہاجر پہرا دے گا۔ لہذا پہلی باری انصار کی آ گئی۔ انصار نے پہرا دیتے ہوئے سوچا کہ یار پوری رات، آدھی رات مجھ کو پہرا دینا ہے، چنانچہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ رات میں اپنی باری کے پہرے کے دوران میں نفل کی نیت کر لیتا ہوں، نفل کی نیت میں کر لیتا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جناب عالی کی میری رات کا پہرا بھی ہو جائے گا، نبی کی سیکیورٹی بھی ہو جائے گی، اور میری رات کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ لہذا اس نے نفل کی نیت باندھ لی۔ اب اس کے اندر کیا واقعہ ہوا کہ ایک تیر انداز نے دیکھ لیا کہ جو سیکیورٹی پر، پہرے پر، چوکیداری پر معمور صحابی تھا وہ تو نماز میں مشغول ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، دشمنوں نے، کافروں نے تیر برسانا شروع کیے، اور اس صحابی کے جسم پر تیر لگتے رہے، حتیٰ کہ اس صحابی کے جسم سے اتنا خون بہہ گیا کہ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے میری شہادت ہو جائے گی، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکیورٹی اور پہرے کی میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، اور کفار اللہ کے نبی تک پہنچ جائیں گے۔ لہذا وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے پھر اپنی نماز کو اختصار کیا کہ صرف اور صرف خون بہہ جانے کی وجہ سے کہ میں شہید نہ ہو جاؤں، اور میری نماز تو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی ختم نہ ہو جائے، اور لوگ کفار اللہ کے نبی تک نہ پہنچ جائیں۔ اب یہاں تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے۔ آگے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آگے یہ فے ایک لکھا ہوتا ہے، فے سے مراد فائدہ۔ جو احباب فضائل اعمال پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ فے کا معنی ہوتا ہے فائدہ، یعنی کہ اس کا خلاصہ۔ خلاصے کے اندر لکھتے ہیں کہ جناب یہ تھی ان حضرات کی نماز کا شوق۔ اچھی بات ہے، حدیث صحیح ہے، اور فائدے میں جو شروع کی بات لکھی ہوئی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جناب یہ تھی ان حضرات کی نماز کا شوق کہ تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون بہتا جائے۔ یہ ان حضرات کی نماز کا شوق تھا کہ تیر پر تیر کھا رہے ہیں اور خون پر خون بہہ رہا ہے، مگر نماز کے لطف میں کوئی فرق نہ آیا۔ آگے بھی بہت اچھی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو پھر ہم جناب وہ وہاں کھجالتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر آگے لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ جناب یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے، یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ ہمارے امام یعنی امام اعظم، آپ کے امام اعظم، اور آگے نام لیا امام شافعی کا، ان کا ایسے ہی نام لے دیا،
واہ جی واہ، اپنے امام کو امام اعظم اور امام شافعی کا نام لینا آیا تو دیکھ لیجئے امام شافعی کا نام ایسے ہی لے دیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں ہمارے امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے کہ اس صحابی کا مذہب بھی شافعی ہو۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے فضائل اعمال، جلد فضائل اعمال کا جو صفحہ نمبر ہے 58، پوری حدیث بیان کی، بالکل صحیح بیان کی۔ اس کے بعد بہت اچھی بات کی فائدے کے اندر کہ جناب یہ ان اصحاب کی نماز کا شوق تھا کہ خون نکل رہا ہے، تیر پہ تیر لگ رہے ہیں، لیکن نماز کے خشوع خضوع میں کوئی ڈسٹربنس نہیں، نماز مکمل کی صحابی نے۔ لیکن آخر میں لکھا، بھنڈ آخر میں مارا ہے، آخر میں کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ اختلافی ہے۔ وہ کیا فقہی مسئلہ؟ یہ اختلافی ہے کہ ہمارے امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جبکہ امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے اس صحابی کا مسلک شافعی ہو۔ دو باتیں اس میں آپ کو نکال کے دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہوتا تو یہ نبی کا صحابی جو سیکیورٹی پر مامور تھا، جب اس کو پہلا تیر آ کر لگا تھا تو یقیناً یہ صحابی کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر نے اس کو تعلیم دی ہوگی کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز یہ اسی وقت توڑ دیتا۔ لیکن اس صحابی کے بقول حدیث موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ صحابی رسول کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہا، مجھے تیر لگتے رہے، خون نکلتا رہا، لیکن میں نے اس وقت تک نماز نہیں توڑی جب تک مجھے یہ خوف لاحق نہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو زیادہ بلڈنگ کی وجہ سے، زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں اور جو پہرے کی میری ذمہ داری نبی نے لگائی ہے وہ فوت ہو جائے۔ اس خوف سے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پوائنٹ اور نقطے کی بات یہ ہے کہ حدیث کے مطابق، میرے نبی کی حدیث کے مطابق نہیں ٹوٹتا، اسی لیے صحابی اپنی نماز مکمل کر لی۔ دوسری بات کہتا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک خون نکلنے سے نہیں وضو ٹوٹتا۔ ممکن ہے صحابی کا مسلک بھی شافعی ہو۔ میں کہاں جا کر اپنا سر ماروں؟ کہاں صحابی رسول اور کہاں امام شافعی کا دور؟ او میرے محترم بھائیوں، یہ صحابی اللہ کے نبی کے دور میں ہے، اور اس کے بعد امام شافعی کتنے عرصے کے بعد آتے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ کتنا لمبا بیچ میں ڈیفرنس ہے، اور یہ کتاب لکھنے والا کہتا ہے کہ جناب ممکن ہے صحابی کا مذہب بھی شافعی ہو۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے قال اللہ قال رسول۔ اسی لیے ہماری ایک نعرہ ہے اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ میری اس بات کا اگر کسی نے چیک کرنا ہے، وہ فضائل اعمال کے اندر 58 صفحہ ہے، اور یہ مکتبہ کا حوالہ بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے، مکتبۃ الایمان کی چھپی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید قسطیں انشاءاللہ آگے چلیں گی، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ فضائل اعمال کے اندر کہاں کہاں بھنڈ موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات سے ناراض اور نالا نہ ہونا، بلکہ حق کو قبول کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ حق کو قبول کرنا ہمیشہ اہل ایمان کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔